اوکے، تو اب ہم بات کرتے ہیں آج کے ترکی کی۔ ترکی جس کا جغرافیائی مقام یورپ اور ایشیا کے درمیان میں ہے، آج ایک متنوع اور پیچیدہ ملک کے طور پر ابھرا ہے، جو اپنی تاریخی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی حیثیت کی بنا پر عالمی منظرنامے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی قیادت میں جدید ترکی کی تشکیل کے بعد سے لے کر آج تک ترکی نے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے خود کو عالمی سطح پر ایک نمایاں ملک کے طور پر قائم کیا ہے۔ آج کا ترکی اپنی روشن تاریخ، متنوع ثقافت اور متحرک سیاست کے ساتھ ساتھ کئی چیلنجز کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ آج کا ترکی ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس کی سیاست میں حالیہ برسوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ رجب طیب ایردوان کی قیادت میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے 2002 میں حکومت سنبھالی اور ملک میں سیاسی اسلام کا اثر بڑھانے کی کوشش کی۔ ایردوان کی حکومت نے ابتدائی طور پر معیشت میں بہتری کے لیے کئی اصلاحات کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جمہوری اصولوں میں کمی، سیاسی مخالفین کے خلاف سخت اقدامات اور آزادی اظہار پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ 2014 میں صدر بننے کے بعد ایردوان نے صدارتی نظام نافذ کیا، جس نے حکومت کو مرکزی حیثیت میں تبدیل کر دیا۔ یہ تبدیلیاں ترکی کی جمہوریت کی بنیادوں کو متاثر کر رہی ہیں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے تنقید کا باعث بنی ہیں۔ ترکی کی معیشت بھی کافی پیچیدہ ہے۔ 1980 کی دہائی سے ترکی نے معیشتی اصلاحات کے ذریعے تیزی سے ترقی کی اور 2000 کی دہائی میں عالمی معیشت میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا۔ ترکی کی معیشت میں زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر ٹیکسٹائل، مشینری اور زراعت کی مصنوعات کی برآمدات نے معیشت کو فروغ دیا۔ حالیہ برسوں میں ترکی کی مہنگائی، بے روزگاری اور کرنسی کی قدر میں کمی جیسے سنگین اقتصادی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 2021 کے آخر میں ترکی کی معیشت نے ایک بار پھر نئے بحران کا سامنا کیا، جس کی وجہ سے عوامی سطح پر بے چینی اور مظاہرے ہوئے۔ اس معاشی عدم استحکام نے عوامی حمایت میں کمی اور حکومت کے خلاف عدم اطمینان کو بڑھایا ہے۔ ترکی کی سماجی ساخت میں نسلی اور ثقافتی تنوع شامل ہے، جو کہ اس کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں ترک، کرد، عرب اور دیگر نسلی گروہ موجود ہیں، جو کہ مختلف ثقافتی روایات اور زبانوں کے حامل ہیں۔ ترکی کی ثقافت میں عثمانی، رومی اور بازنطینی اثرات نمایاں ہیں، جو اس کے روایتی موسیقی، رقص اور کھانے کی ثقافت میں نظر آتے ہیں۔ ترکی کی روایتی کھانے کی ثقافت جیسے کہ کباب، مٹھائی اور مختلف قسم کی سلادیں دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اگرچہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن روایتی تصورات اب بھی موجود ہیں۔ ترکی میں خواتین کی تعلیم اور کام کی جگہوں پر شمولیت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کئی شعبوں میں ان کی شرکت میں کمی واقع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ملک میں موجود سیاسی حالات نے بھی خواتین کے حقوق کے تحفظ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ ترکی کی خارجہ پالیسی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ نیٹو کا ارکن ہونے کی حیثیت سے ترکی نے مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی نے مشرقی وسطیٰ کے بحرانوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر شام کے تنازع میں۔ اس کے علاوہ ترکی نے افریقہ اور وسطی ایشیا میں بھی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ترکی کی خارجہ پالیسی میں خود مختاری اور علاقائی اثر و رسوخ کی خواہش نے بعض اوقات مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا کیا ہے۔ آج کا ترکی ایک متنوع اور پیچیدہ ملک ہے، جس کی تاریخ، ثقافت اور سیاست انہوں نے ایسے ایک منفرد شناخت دی ہے۔ اس کی ترقی کی راہ میں کئی چیلنجز موجود ہیں، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت اور تاریخی ورثہ اسے ایک عالمی کھلاڑی بناتا ہے۔ ترکی کے مستقبل کی سمت داخلی سیاست، اقتصادی ترقی اور عالمی تعلقات کی نوعیت پر منحصر ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے سالوں میں یہ ملک کس طرح ترقی کرتا ہے اور اپنے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا کس طرح سے سامنا کرتا ہے۔ At the last of this topic, I want to talk about the future
آف ٹرکی۔ ترکی کا مستقبل متعدد داخلی اور خارجی عوامل سے متاثر ہوگا جو اس کی اقتصادی، سیاسی اور سماجی ساخت پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ اس ملک کی جغرافیائی اہمیت، ثقافتی تنوع اور تاریخی ورثہ سے ایک منفرد مقام فراہم کرتے ہیں، لیکن مستقبل کی راہ میں کئی چیلنجز بھی موجود ہیں۔ سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے معاملات ترکی کی ترقی کی راہ میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ سیاسی استحکام کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ترکی کی سیاسی صورتحال مستقبل میں اس کے استحکام کا ایک اہم عنصر ہوگی۔ رجب طیب اردوان کی قیادت میں گزشتہ 2 دہائیوں میں جو سیاسی تبدیلیاں آئیں، انہوں نے ملک کی جمہوری بنیادوں کو متاثر کیا ہے۔ عوامی آزادیوں میں کمی اور سیاسی مخالفین کے خلاف سخت اقدامات انہوں نے حکومت پر دباؤ بڑھایا ہے۔ ان فیوچر اگر اردوان کی حکومت جاری رہی تو ممکنہ طور پر داخلی سیاسی چیلنجز جیسے کہ اپوزیشن جماعتوں کی مقبولیت میں اضافہ، سیاسی تحریکات اور عوامی مظاہرے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کے اتحاد میں کامیابی حاصل کی تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے، جس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے کا خدشہ رہے گا۔ اگر اقتصادی اعتبار سے بات کی جائے تو ترکی کا مستقبل اس کے معاشی پالیسیوں اور عالمی مارکیٹ کے ساتھ تعلقات پر منحصر ہے۔ حالیہ برسوں میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی نے اقتصادی استحکام کو متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں عوامی سطح پر بے چینی بڑھ رہی ہے۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتصادی اصلاحات پر توجہ دے، خاص طور پر سرمایہ کاری کو فروغ دینے، روزگاری کے مواقع بڑھانے اور سماجی بہبود کے پروگراموں کی تشکیل میں۔ زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبے میں سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر ترکی عالمی اقتصادی حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں کامیاب رہتا ہے تو اس کے معیشت میں مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ترکی کی سماجی ساخت میں نسلی اور ثقافتی تنوع شامل ہے، جو اس کی ثقافت کی بنیاد ہے۔ اس تنوع کی حفاظت اور ترکی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت نسلی اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرے اور انہیں سماجی اور سیاسی میدان میں شامل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کی بہتری اور صنفی مساوات کے لیے اقدام اٹھانا بھی اہم ہے۔ اگر ترکی میں سماجی انصاف اور ثقافتی شمولیت کی حمایت کی جاتی ہے تو یہ ملک کی داخلی ہم آہنگی کو بڑھا سکتا ہے، جو کہ ایک مستحکم مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ترکی کی خارجہ پالیسی میں آنے والے وقتوں میں اہم تبدیلیاں ممکن ہیں۔ نیٹو کارکن ہونے کی حیثیت سے ترکی کے مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی ممکن ہے۔ ترکی کے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے متوازن خارجہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور افریقہ وسطی ایشیا کے ساتھ اقتصادی روابط بڑھانے کی کوششیں بھی ترکی کے انٹرنیشنل کریکٹر کو مستحکم کر سکتی ہیں۔ اگر ترکی نے اپنے اندرونی مسائل کو حل کیا تو یہ انٹرنیشنل برادری میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ترکی کا مستقبل اور اس کی حکمت عملیوں کی کامیابی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر حکومت سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور سماجی انصاف پر توجہ کرتی ہے تو یہ ملک انٹرنیشنل لیول پر ایک مضبوط اور مستحکم ریاست بن سکتا ہے۔ موجودہ چیلنجز کے باوجود ترکی کی تاریخ ورثہ، ثقافتی تنوع اور جغرافیائی اہمیت اسے ایک منفرد مقام عطا کرتے ہیں۔ اس کے مستقبل کے راستے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ملک کو ایک مشترکہ قومی شناخت اور مقصد کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ترکی کی تشکیل ہو سکے۔ Thank you guys. This is a total detail of Turkey. Well, اب جتنا ہم نے ٹرکی کے بارے میں جان لیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ٹرکی کے ٹاکسیم اسکوائر کے سامنے جو جدیسی ہے وہاں پہ برگر کنگ میں جا کے ٹوٹل سیکھنس کو برگر کھانا چاہیے۔ Well, it's just a kidding. Thank you so much.